صفت ہے کہ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے اور صفات میں بھی یکتا ہے۔ توحید کے معنی خدا تعالیٰ کو یک سمجھنا، اس کے ایک ہونے کا یقین اور اقرار کرنا۔ جی سوال، صفت قدم اور وجوب وجود کے کیا معنی ہیں؟ جواب، جی قدم کے معنی قدیم ہونا یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا، اور وجوب وجود کے معنی واجب الوجود ہونا۔ واجب الوجود کے معنی تم شروع میں پڑھ چکے ہو۔ جی سوال، جی جی ازلی ازلی ابدی کے کیا معنی ہیں؟ جی جس چیز کی ابتدا نہ ہو یعنی ہمیشہ سے ہو اسے ازلی کہتے ہیں، اور جس چیز کی انتہا نہ ہو یعنی ہمیشہ رہے اسے ابدی کہتے ہیں۔ بس خدا تعالیٰ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، اور یہی معنی قدیم ہونے کے ہیں۔ حیات کے کیا معنی ہیں؟ سوال، جواب، حیات کے معنی زندگی کے ہیں یعنی خدا تعالیٰ زندہ ہے، زندگی کی صفت اس کے لیے ثابت ہے۔ صفت قدرت کے کیا معنی ہیں؟ جواب، قدرت کے معنی طاقت کے ہیں یعنی عالم کو پیدا کرنے اور قائم کرنے پھر موجود کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ جی سامنے پیج نہیں ہے؟ جی جی ہے، ایک منٹ جی جواب، ہم، صفت علم کے کیا معنی ہیں؟ جواب، علم کے معنی ہے جاننا یعنی خدا تعالیٰ تمام چیزوں کا عالم جاننے والا، اس کے علم سے کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بڑی نکلی ہوئی نہیں، ذرہ ذرہ کا اسے علم ہے، ہر چیز کو اس کے وجود سے پہلے اور معدوم۔ معدوم کا تو کیا ہے یہ؟ جی معدوم کا مطلب کیا کیا ہے؟ پوچھا آپ نے؟ معدوم، معدوم، معدوم کا مطلب وہ چیز جو موجود نہ ہو، معدوم کا مطلب وہی ہوتا ہے۔ جیسے عدم کا مطلب موجود نہ ہونا، تو معدوم کا مطلب ایسی چیز جو موجود نہ ہو۔ وجود جو ہے نا، وجود کا اپوزٹ ہے عدم، ٹھیک ہے؟ ہاں جی اور موجود کا اپوزٹ ہے معدوم۔ جی 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 ادو ادو معدوم، جی جی اس کے معدوم ہونے کے بعد بھی جاننا، اندھیری رات میں کالی چونٹی کے چلنے میں اس کے پاؤں کی حرکت کو بخوبی جانتا اور دیکھتا ہے۔ انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ خدا کے علم میں سب روشن ہے۔ علم غیب خاص خدا تعالیٰ کی صفت ہے۔ سوال، ارادے کے کیا معنی ہیں؟ جواب، ارادے کے معنی اپنے اقتدام سے کام کرنا یعنی خدا تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے پیدا کرنا۔ جی 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 ٹھیک اور ہے۔ جس کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے معدوم نیست کرتا ہے۔ دنیا کی تمام باتیں اس کے نیست کا اختیار، مطلب ختم کرتا ہے، اس کے وجود کو ختم کرتا ہے، نیست کا مطلب وہی ہوا۔ جی باتیں اس کے اختیار اور ارادے سے ہوتی ہے۔ عالم کی کوئی چیز اس کے اختیار اور ارادے سے باہر نہیں ہوتی، جی باہر نہیں، وہ کسی کام میں مجبور نہیں ہے۔ جی صفت سمع اور بصر سے سمع کیا اور مراد ہے؟ بصر سے کیا مراد ہے؟ جی جواب، سمع کے معنی سننا، بصر کے معنی دیکھنا یعنی خدا تعالی ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے، لیکن مخلوق کی اس طرح اس کے کان، مخلوق کی طرح اس کے کان نہیں ہیں۔ مخلوق کی طرح اس کے کان نہیں ہیں، اور نہ مخلوق کی طرح اس کے آنکھیں ہیں، نہ اس کے کانوں اور آنکھوں کی کوئی شکل اور صورت ہے۔ ہلکی سے ہلکی آواز سنتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز کو دیکھتا ہے۔ کون؟ اللہ، پیج پلٹانا ہے، پلٹ دیا؟ ابھی آیا نہیں، ایک منٹ، اب آیا؟ نہیں نہیں آیا، ہاں اب آیا۔
اس کے سننے اور دیکھنے میں نزدیک دور اندھیرے اجالے کا کوئی دخل نہیں۔ سوال، صفت کلام کے کیا معنی ہے؟ جواب، کلام کے معنی بولنا، بات کرنا ہے۔ خدا تعالیٰ کے لیے صفت بھی ثابت ہے، لیکن اس کے لیے مخلوق جیسی زبان نہیں ہے۔ سوال، اگر خدا تعالیٰ کی زبان نہیں تو وہ باتیں کیسے کرتا ہے؟ جواب، مخلوق بغیر زبان کے بات نہیں کر سکتی، کیونکہ مخلوق اپنے تمام کاموں میں اسباب اور آلات کے محتاج ہے، لیکن خدا تعالیٰ جو اپنے کسی کام میں کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ کلام کرنے میں بھی زبان کا محتاج نہیں۔ اگر وہ بھی باتیں کرنے کے لیے زبان کا محتاج ہوتا، یہ برابر نہیں آ رہی لائن وہ، ہاں جی، زبان کا محتاج ہو تو وہ خدا اور واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ سوال، صفت خلق اور تکوین کے کیا معنی ہیں؟ جواب، خلق کے معنی پیدا کرنا اور تکوین کے معنی وجود میں لانا۔ خدا تعالیٰ کے لیے صفت بھی ثابت ہے، وہی تمام عالم کا خالق، پیدا کرنے والا، مکون، وجود میں لانے والا ہے۔ سوال، ان صفات کے علاوہ خدا تعالیٰ کی اور صفتیں بھی ہے یا نہیں؟ خدا تعالیٰ، ہاں، خدا تعالیٰ کی اور بھی بہت سی صفتیں ہیں، جیسے مارنا، زندہ کرنا، رزق دینا، عزت دینا، ذلت دینا وغیرہ، اور خدا تعالیٰ کی تمام صفتیں ازلی، ابدی اور قدیم ہیں، ان میں کمی پیشی، تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ جی، اب خدا یہاں سے تعالیٰ، حالانکہ کتابیں پڑھنا ہے، جی پڑھیے۔ سوال، اسلامی عقائد میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید 20 پر 3 سال، 23، کیا ہے وہ، 23، تیئیس 23، تیئیس برس میں، 23 بولا تو، 23 مطلب 23۔ اچھا اچھا، وہ اسے 23 بولتے ہیں۔ جی جی، اصل جی میں لفظ اردو میں 23 ہی بولتے ہیں، 23 وغیرہ شاید آپ لوگ یہاں بولتے ہیں۔ جی جی ہاں، 23، اچھا، برس میں اترا، اور قرآن مجید، خدا تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، سورہ البقرہ آیت نمبر 155، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں اترا۔ اور یہ قرآن مجید دوسری جگہ فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ القدر، یہ ایک آیت، یعنی ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید شب قدر میں اترا۔ یہ تینوں باتیں آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اس میں سے صحیح کون سی بات ہے؟ جواب، تینوں باتیں صحیح ہیں۔ بات یہ کہ قرآن مجید کی نزول دو ہیں، اول یہ کہ پہلے تمام قرآن مجید ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا، لوح پہلے محفوظ، آسمان، یہ ورڈ جو ہے نا لوح محفوظ ہے۔ لوح ہے، جی لوح محفوظ۔ اچھا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا، آسمان دنیا پہلے آسمان پر، جی آسمان دنیا اس کو کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ پہلا آسمان ہوتا ہے نا، قریب ہوتا ہے دنیا سے، اس لیے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں۔ جی، آسمان دنیا پہلے آسمان پر نازل کیا گیا۔ دوسرا نزول یہ کہ وقتاً فوقتاً، ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا دنیا میں اترا۔ بس قرآن مجید کی اور ان دونوں آیتوں میں نزول سے پہلا نزول مراد ہے کہ رمضان شریف کے مہینے کی ایک رات میں جو شب قدر تھی، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور جی 23 برس میں نازل ہونے سے دوسرا نزول مراد ہے کہ آسمان جی دنیا سے حضور اکرم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوا۔ بس یہ تینوں، پیج پلٹانا ہے، جی، تینوں باتیں آپس میں مخالف نہیں۔ باتیں آپس میں مخالف نہیں بلکہ تینوں صحیح ہے۔ جی، سوال، قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کہاں سے ہوئی، یعنی کس جگہ قرآن مجید اترنا شروع ہوا؟ جواب، مکہ معظمہ میں یہاں ایک سے آپ پہاڑ ہے پڑھیے، جس کا نام، یہاں سے آپ پڑھیے، طلحہ بھائی آپ پڑھیے یہاں سے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال، قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کہاں سے ہوئی، یعنی کس جگہ قرآن مجید اترنا شروع ہوا؟ جواب، مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام حرا ہے، اس میں ایک غار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور کئی کئی روز تک اس میں رہتے تھے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا تھا تو مکان پر تشریف لا کر
پھر مکان میں تشریف لایا، پھر کئی روز کا سامان لے جاتے اور تنہائی میں خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ اس غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترنا شروع ہوا تھا۔ سوال: قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار حرا میں تشریف لے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے سامنے ظاہر ہو کر آپ سے فرمایا کہ اقرأ۔ یہ لفظ سورہ علق کا ہے، سورہ علق کا پہلا لفظ ہے اور کے معنی ہے پڑھ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اسی طرح 3 بار ہوا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیتیں پڑھی: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق وربک الاکرم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اور ان سے سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھ لی۔ پس سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ سوال: اگر قرآن مجید کے نزول کی ابتدا سورہ علق کی ان ابتدا آیتوں سے ہوئی ہے تو کیا قرآن شریف جس ترتیب آپ موجود ہے اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا؟ جواب: نہیں، موجود ترتیب نزول کی ترتیب نہیں ہے۔ قرآن مجید کا نزول تو صورت اور موقع کے لحاظ ہوتا، جب کوئی صورت اترتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں نا بتا جس دیتے ترتیب تھے سے ابھی آپ کہ دیکھ اس رہے ہیں، صورت کو ایک فلاں منٹ میری آواز جا رہی ہے؟ جی 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 آ رہی ہے۔ قرآن پاک کو آپ جس ترتیب سے ابھی دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں نزول کی ترتیب نہیں ہے، یعنی اس طرح سے قرآن نہیں اترا۔ قرآن جو ہے حالات نہیں اور ضرورت کے اعتبار سے قرآن کی آیتیں اترتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کی رہنمائی کے مطابق جو ہے صحابہ کرام سے کہتے کہ اس آیت کو فلاں صورت کے ساتھ ملا دو، تو صحابہ کرام ایسا کر دیتے۔ ٹھیک ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کو فلاں صورت کے بعد اور فلاں صورت سے پہلے لکھ لو۔ اور جب کوئی آیت یا آیتیں نازل ہوتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے کہ اس آیت یا ان آیتوں کو فلاں صورت کے فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھ لو۔ بس اگرچہ قرآن مجید کا نزول تو موقع اور ضرورت کے لحاظ سے اس موجودہ ترتیب کے خلاف ہوا ہے، لیکن یہ موجودہ ترتیب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور حکم کے موافق قائم کی ہوئی ہے۔ سوال: حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے قرآن مجید لکھوایا تھا اور جو ترتیب آپ نے قائم فرمائی یہ خود آپ کی رائے سے یا خدا تعالیٰ کے موافق آپ بتاتے تھے؟ سوال جواب: صورتوں کی تعداد، ان کی ابتدا اور انتہا اور ہر سورت کی آیتوں کی تعداد اور ہر آیت کی ابتدا اور انتہا اور اسی طرح تمام قرآن مجید ترتیب خدا تعالیٰ کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معلوم ہوئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ سوال: قرآن مجید کو اترے ہوئے 1400 سال سے اس کے زیادہ بعد ہو آپ پڑھیے تو اس بات کی سعید کیا عمیر بھائی، دلیل ہے؟ عمیر بھائی آپ پڑھیے۔ قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے وہی قرآن مجید ہے عمیر جو بھائی حضور آپ صلی پڑھیے، عمیر اللہ بھائی۔ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ جواب: طلحہ بھائی میری آواز جا رہی ہے آپ کو؟ یہ جواب میں کر لیتا ہوں۔ کیا چلیے عمیر بھائی پورے سوال سے پڑھیے۔ سوال: قرآن مجید کو ہلو اترے ہوئے 14 سال سے زیادہ ہو جی گئے۔ سوال: قرآن مجید کو اترے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، ہو جی ہو گئے تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے وہی قرآن مجید ہے جو حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا؟ جواب: اس بات کی کہ یہ قرآن مجید وہی اصلی قرآن مجید ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا بہت سی دلیلیں ہیں، ہم چند
آسان آسان دلیلیں بیان کیے کر دیتے ہیں۔ یعنی پہلی بہت سارے پروف ہے کہ بھائی یہ وہی قرآن ہے۔ اب اس کی آسان آسان دلیل آپ کے سامنے آ رہی ہے جی۔ پہلی دلیل، قرآن مجید کا متواتر ہونا۔ متواتر ہونا، متواتر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ متواتر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو آگے خود بیان کریں، ٹھیک ہے نا؟ آگے یہ سوال کا جواب خود آئے گا۔ قرآن مجید کا متواتر ہونا یعنی تواتر تواتر کے تواتر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک نقل ہوتے چلا آنا۔ جو چیز تو جو چیز تواتر سے ثابت ہو جائے جو چیز تواتر سے ثابت ہو جائے اس کا ثبوت یقینی اور قطعی ہوتا ہے۔ اس میں کسی طرح شبہ اور شک شبہ کے شبہ اس کو پڑھیں گے، شبہ شبہ اور شک۔ شبہ شبہ اور شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ سوال، متواتر اور تواتر کے کیا معنی ہے؟ جواب، جس بات کی نقل کرنے والے اس کثرت سے ہو کہ ان سب کا جھوٹ بولنا عقل کے نزدیک محال ہو، اس بات کو متواتر کہتے ہیں۔ اور اس بات کی اس طرح تواتر کا کیا مطلب ہوا؟ کہتے ہیں جس بات کو نقل کرنے والے کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ بھائی کوئی آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہو کہ بھائی اتنے لوگ ایک ساتھ جھوٹ بول سکتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا؟ جی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر کہتے ہیں۔ یعنی عقل جو ہے اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہ کرے کہ بھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اتنے لوگ جس بات کے بارے میں بات کر رہے ہوں وہ جھوٹی ہو جائے، امپاسبل، اسی کو متواتر کہتے ہیں۔ جی اسی نقل ہونے کو، جو نقل تواتر کے ساتھ جو نقل ہوتے چلا رہا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تواتر کہتے ہیں جی۔ جی چلیے اس آگے طرح پڑھیے۔ نقل ہوتی ہے، آ، نقل ہوتی ہوئی چلی آنے کو تواتر کہتے ہیں۔ پس قرآن مجید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس قدر کثرت سے لوگ نقل کرتے اور پڑھتے پڑھاتے چلے آئے ہیں کہ ادنا عقل والا آدمی بھی یہ یقین نہیں کر سکتا ہے کہ اتنے آدمی سب کے سب جھوٹ بولتے ہوں گے۔ دوسری دلیل، حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمان قرآن مجید کے حافظ ہوتے چلے آئے ہیں، اور آج بھی دنیا میں مسلمانوں کے لاکھوں بچے، جوان، بوڑھے ہیں، آ، ایسے موجود ہیں۔ جن کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے، جی۔ اور جس کتاب کی نزول کے وقت سے آج تک اتنا حافظ موجود رہے ہو، اور 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 انہوں نے اپنے سینوں میں اس کے حفاظت کی ہو، اس کے محفوظ اور سلیح ہونے میں اصلی ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ تیسری دلیل، خود قرآن مجید میں حضرت رب العزت نے فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، الحجر 9، یعنی یقیناً ہم نے
یہ قرآن قرآن مجید مجید کو اتارا ہے، ہم نے قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم اس کی اس کے محافظ ہے۔ بس جب کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے اور اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، تو ضروری طور پر ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن یعنی وہی قرآن مجید ہے جو حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ خدا تعالیٰ نے جی فرمایا تھا۔ بس وہ آج تک محفوظ ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک محفوظ رہے گا۔ چوتھی دلیل، قرآن مجید نے اپنے نزول کے وقت جو دعوے کیے تھے، اس اس جیسا کلام کوئی شخص نہیں بنا سکتا۔ یہ دعوے آج تک اس قرآن مجید کے متعلق صحیح رہا، کیونکہ جو قرآن مجید آج موجود ہے، اس کا مثل نہ کوئی شخص بنا سکا، نہ بنانے کا دعویٰ کیا، نہ بنا سکتا ہے، نہ بنا سکا ہے۔ بس یہ اس بات کی پہلی دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید وہی اصلی قرآن مجید ہے جو حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ جی چلیے، صحیح ہے۔ چلیے یہ ہم نے توحید پڑھ لیا، اب رسالت پڑھیں گے، تو کل انشاءاللہ رسالت کل سے پڑھا جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ جی دیکھیے، ہم نے کہا تھا آپ لوگوں سے کہ ہر منڈے کو ٹیسٹ ہوگا، تو آپ ریڈی ہیں ٹیسٹ کے لیے یا کل رکھ دیں ٹیسٹ؟ مولانا جمعہ نے تو ہفتے کو رکھ دیں گے ٹیسٹ؟ تو جمعہ کو، جمعہ یا ہفتہ؟ چلیے جمعہ کو رکھ دیتے ہیں، جمعہ کو ٹیسٹ ہوگا۔ کیونکہ ہفتے کے لاسٹ دن ختم اختتام کے دن پہ رکھا تھا تو بہتر رہے گا میرے ہاں تو خیال سے۔ جمعہ کو جی۔ جی جی کیا سبق تھا آپ لوگوں کا؟ پیج نمبر 78 جیم سے پڑھنا تھا۔ جی چلیے جی، یہ دیکھیے جیم ہے، ایکسرسائز جیم ہے، اولائی اخوتی و اولائی کا نہیں، اس سے اصدقائی۔ پہلے کا ایکسرسائز کر کے بولے تھے آپ؟ ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح صحیح۔ جی یہ والا نا، من هذا الرجل۔ نہیں، اس سے پہلے سے جی یہ کنورزیشن، اس سے پہلے جو کنورزیشن ہے اس کے بعد سے جو ایکسرسائز یہاں سے سب کر کے آنے کو بولا تھا۔ ہاں ہاں جی، چلیے اس کو آپ پڑھیے، ہذه بنت والا ہے، اس کو کون پڑھیں گے؟ میں چلیے عاشق بھائی آپ پڑھیے۔ جی عاشق بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی اوپر سے پڑھیں گے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہذه، یہاں سے پڑھیں گے تمارین سے۔ ہاں تمارین سے پڑھنا ہے، پڑھیے۔ جی هذه طالبات، هؤلاء بنات، هؤلاء طالبات، هذه مدرسة، هؤلاء مدرسات، هذه طبيبة، هؤلاء طبيبات، هذه مسلمة، هؤلاء مسلمات، هذه ویری زوجة، گڈ هؤلاء جی زوجات، هذه أخت، هؤلاء أخوات، هذه فتاة، هؤلاء فتيات، هذه جديدة، هؤلاء جدد،
هذه كبيرة هؤلاء كبار هذه صغيرة هؤلاء صغار هذه طويلة هؤلاء طوال. جی چلیے بہت اچھا. اس کے بعد جی اس کو جی آپ پڑھیے طلحہ بھائی نیچے جو ہے. جی مولانا. هؤلاء إخوتي وهؤلاء أخواتي. جی سید راج محمد بھائی آپ ٹھیک ہے آپ وہ بات کر لیجئے. آ، جی جی. چلیے ہاں کنٹینیو. من هؤلاء الفتيات هؤلاء بنات فتیاتی بنات نہیں پڑھیں گے اس کو فتیاتو پڑھیں گے. ہم نے بتایا تھا نا کہ جی ہاؤلائی الفتیاتو الفتیات کا تعلق ہاؤلائی سے ہے. جی یہ مبتدا بن رہا ہے سبجیکٹ ہے تو اس کے اوپر پیش پڑھیں گے. جی پیش کرو. ہاں. من هؤلاء الفتيات هؤلاء بنات مدرسة. هؤلاء الفتيات. کیا پڑھا آپ نے؟ ہاؤلائی بنات المدرستی. دیکھیے مدرسہ ہے یہ مدرسہ مدرسہ جی مطلب استاذہ. مدرسة. اچھا اچھا ہاں. مدرستی. اور بنات المدرسہ مضاف مضاف الیہ ہے تو اس کو ویسے ہی پڑھیے. جی. هؤلاء بنات المدرسة. جی جی. هؤلاء الفتيات زميلاتي. أبوهن. هؤلاء الفتيات زميلاتي. هؤلاء الفتيات زميلاتي. هؤلاء الفتيات هؤلاء الفتيات زميلاتي. هؤلاء الفتيات زميلاتي. أبوهن طبيب وأمهن مدرسة. امون کا لفظ ہے آپ کو امون بتایا گیا ہے. امون کا مطلب ماں ہوتا ہے تو امو پڑھ رہے ہیں آپ. أبوهن طبيب وأمهن پڑھیں گے وأمهن مدرسة. وأمهن مدرسة. نمبر 4. أين الطالبات الجدد جدد. أين الطالبات الجدد. أين الف الطالبات لام اگر کسی ورڈ الجدد. پر لگا ہوا ہو الف لام اگر کسی ورڈ پر لگا ہوا ہو تو اس کے اوپر جو ہے تنوین نہیں نہ پڑھتے ہیں. آپ کو بتایا ہے نا. جی. جی ذهبنا إلى المكتبة. جی نمبر 5. أين بناتك. أين بناتك. أين أين بناتك أين دیکھیے جی زیر پڑھیں گے نا تو اسی وقت پڑھیں گے جبکہ کوئی اس سے پہلے حرف جر ہو. اگر حرف جر ہے اس سے پہلے تو زیر پڑھیں گے نہیں ہے تو نہیں پڑھیں گے. یا یہ کہ وہ مضاف الیہ بن رہا ہو تو زیر پڑھیں گے. نہیں تو ہمیشہ جو ہے نا زیادہ تر پیش ہی پڑھا جاتا ہے تو اس کو پیش پڑھی. آئی نہ بنا تی کا نہیں آئی نہ بنا بنا تو کا. جی. أين بناتك يا عمتي. هن في المطبخ. هن في جی المطبخ. جی أهؤلاء الممرضات مسلمات. مسلمات. جی مسلمات. یہاں پر آپ مسلماتن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کوئی حرف جر نظر آ رہا ہے آپ کو یا نہیں کوئی مضاف اس سے پہلے ہے نہیں. تو پھر کیا پڑھیں گے؟ مسلمات. نعم. هؤلاء طبيبات أزواجهن مدرسون. هؤلاء مدر طبيبات أزواجهن. آپ ازواجہن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ أزواجهن مدرسون. جی من من هذه. یہاں تک جو آپ نے عبارت پڑھا سب کا ترجمہ بھی کیجئے پہلے سینٹینس سے. هؤلاء اخوتی وهؤلاء اخواتی ترجمہ کیجئے. هؤلاء إخوتي وهؤلاء أخواتي. اخوتن اور اخواتن دونوں میں ہم نے فرق بتایا تھا. کیا بتایا تھا؟ إخوة
اخوتن یہ میرے بھائی ہوتے ہیں. جی اخوتن کا مطلب سمپل بھائی ہوتا ہے، جب یا لگے گی تب نا میرے بھائی ہوں گے. جی اخوتن جی بھائی، اخوتی ہو گیا جی میرے بھائی. جی. چلو آگے جی ترجمہ یہ کیجیے اس کا. یہ سب میرے بھائی ہیں. جی وہاؤلائی اخواتی، اور یہ سب میری بہنیں ہیں. من ہاؤلائی الفتیات، جی. اور من ہے اولائل، یس پڑھیے. اولائل فتیات. فتوات. یہ سب نوجوان لڑکیاں کون ہیں؟ جی. جی ہاؤلائی بنات المدرسۃ. هؤلاء بنات المدرسة. ہاؤلائی بنات المدرسۃ. یہ بنات بنات المدرسة. المدرسۃ. یہ سب یہ سب بنات المدرسۃ. مدرس، ٹیچر یہ کی سب یہ استاذہ. سب مدرس کی استاذہ بیٹیاں ہیں. استاذہ کی بیٹیاں ہیں. یہ سب استاذ کی بیٹیاں ہیں. استاذہ اس کو ٹیچر کہیے استاذ، یا استادمہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا مولانا؟ جی ہاں الاستاذ. جی استاذ ٹھیک ہے پڑھیے. جی ہاؤلائی الفتیات زمیلاتی. جی. زمیلاتی کا کیا معنی ہے مولانا؟ زمیلتن کہتے ہیں کلاس میٹ کو، فیمیل کے لیے استعمال کیا جی جاتا ہے یہ. زمیلاتی. جی یہ یہ سب نوجوان لڑکیاں کلاس میٹس ہیں. ابوہن طبیب و امہن مدرسۃ. جی. یہ اولئک الفتیات زمیلات کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ یہ زمیلاتی، یہ سب نوجوان لڑکیاں کلاس میٹس ہیں. میری کلاس میٹس ہیں. جی میری کلاس میٹس ہیں. یہ سب نوجوان لڑکیاں میری کلاس میٹس ہیں. ابوہن طبیب و امہن مدرسۃ. ابوہن طبیب. یس. یہ جی ترجمہ ابوہن طبیب، کس کا معنی آپ کو نہیں معلوم ہے اس میں؟ جی مولانا نہیں سمجھ رہا. کس ابو کا مطلب والد ہوتا ہے، ابوہن ان کے والد. ان کے والد ڈاکٹر ہیں، اور اور ان کی والدہ استاذ ہیں، استاذہ ہیں. این الطالبات جدد. أين الطالبات الجدد. این الطالبات الجدد. جی. جی یہ نئے طلباء کہاں سے ہیں؟ طالبات ہے، وہ طالبات ہے، یہ مؤنث ہے وہ. جی وہ مؤنث ہے نا، الطالبات ہے، الطلاب نہیں ہے، الطالبات ہے وہ. جی یہ نئے طالبہ کہاں سے ہیں؟ کہاں سے ہے کس کا ترجمہ؟ مین لگا ہوا ہے نہیں نہیں تو پھر نہیں، یہ نئے طلبہ کہاں ہیں، طالبہ کہاں ہیں؟ یہ نئی طالبات کہاں ہیں. نئی یہ کس کا ترجمہ ہے؟ سیدھا ترجمہ کیجئے، نئی طالبات کہاں ہیں. نئی طالبات کہاں ہے؟ ذهبنا إلى المكتبة. ذهبنا إلى المكتبة. مکتب آفس کی طرف گئی ہیں. المکتبہ کتب خانے کو کہتے ہیں، لائبریری کو کہتے ہیں. لائبریری کی طرف گئی ہیں. أين بناتك يا عمتي. امتی نہیں، عمتی. عمتن کا مطلب پھوپھی ہوتا ہے نا. أين بناتك يا عمتي.
हम्म, ये बनातु का क्या मतलब आता है? बनात लफ्ज इतनी दफा आ चुका है, बिंतुन की जमा है बनात। ना। हाँ, बिंतुन बेटियां। ए पुप्पी, आपकी बेटियां कहाँ है? हुन्ना फिल मतबखी। वो मतबख में है कि वो किचन में है। घर तक है ना। हाँ जी। अहा उलाइल मुमर्रिदातु। चलिए यहाँ से तर्जमा कीजिए। आप क्या नाम है? आशिक भाई, आप तर्जमा कीजिए। या अब्दुल गनी भाई, अब्दुल गनी भाई आप तर्जमा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम। जी नंबर 5 से। नंबर 6। जी जी, चलिए 5 से ही कीजिए। जी। आईना बना तुका, आईना बना तुकी या हम हम हमती उम्मती, अम्मती अइन बनैतुक या अम्मती। बना तुकी या उम्मती हुन्ना फिल मतबख। जी जी। मती, ये तुम तुम्हारी अम्मती हजरत फूफी। अम्मती का माना हजरत। अम्मत, अम्मतुन का मतलब फूफी आता है, तो या अम्मती का मतलब मेरी फूफी। जी मेरी फूफी है मेरी फूफी, आपकी बेटियां आपकी कहाँ हैं? बेटियां हैं। हुन्ना फिल मतबखी, क्या वो क्या है, वो बावर्ची खाने में है। जी। हाउलाइल मुमर्रिज़ातु मुस्लिमातुन, क्या अहाउलाई मुमर्रिज़ातु मुस्लिमातुन। जी हाउलाइल मुमर्रिज़ातुन मुस्लिमातुन, क्या ये जी नर्सें मुसलमान हैं? नाम, जी। हाँ। हाँ जी आगे हाँ पढ़िए। अतिब्बाउ अजवा हाउलाई तबीबातुन है, तबीबातुन। हाउलाई तबीबातुन। तबीबातुन अज़वाजुहुन्ना मुदर्रिसूना। जी। ये डॉक ये ये हाँ, ये तबीबातुन डॉक्टर्स। जी सिवा, हाँ, ये डॉक्टर्स हैं। जी इनकी अज़वाजुहुन्ना मुदर्रिसूना, इनकी बीवियां उस्तानिया हैं। इनके शौहर टीचर्स हैं। अच्छा, इनके शौहर अज़वाजुहुम के, जी, इनके शौहर टीचर्स हैं। मन हा मन हादिहिल मरअतु, जी जल्दी जल्दी पढ़िए। हिया ज़ौजतु तबीबिल जदीदी, ये औरत कौन है? हिया ज़ौजतु तबीबिल जदीदी, ये नए डॉक्टर की बीवी है। जी ठीक है, आगे। अबना अब अबनातुका फिल मदरसती मदरसती सानवियती बि उसामा, क्या तुम्हारी बेटियां वो उसामा के स्कूल में है?
या उसामा तो अलग है। उसामा, क्या तुम्हारी बेटियां क्या सेकेंडरी स्कूल में है, हाई स्कूल में है? ए उसामा, क्या तुम्हारी बेटियां सेकेंडरी स्कूल में है? जी। बाज़ुहुन्ना फिल मदरसती, जी। इनमें से कुछ स्कूल में है। जी। जी जल्दी आगे पढ़िए। इनमें से कुछ हाई स्कूल में है और कुछ मिडिल स्कूल में है। अस्सानियतु व बाज़ुहुन्ना फिल मदरसतिल मुतवस्सितुन, और फिल मदरसतिल मुतवस्सितती। फिल मुदरसतिल मुतवस्सिती, जी। और बाज मुतवस्सित स्कूल में है। जी। मुतवस्सित का मतलब मिडिल स्कूल में है। ये मिडिल स्कूल में है। अलका बनाता या लैला, अलग अलका, का बना, अलग की बना, तो लैला मुअन्नस है ना, तो उसके जी, लिए अलग की लगाएंगे ना, अलग का तो नहीं लगाएंगे। अलकी, अलकी बनातु या लैला, नाम ली बनातु किबार, बना तुन, देखिए अलिफ लाम नहीं है तो तनवीन पड़ी है ना। जी, बनातुन किबार, वहुन्ना तालिबातुन बिल जामिया, बिल जामियातुन, तुम्हारी क्या, अलकी बनातु या, क्या तुम्हारे पास बेटियां हैं? क्या तुम्हें बेटियां हैं ए लैला? क्या तुम्हारे पास तुम बेटियां हैं ए लैला? क्या तुम्हारे पास बेटियां हैं ए लैला? नाम ली बना तुम के बारे में, हाँ मेरे पास बड़ी बेटियां हैं। वहुन्ना तालिबातुन बिल जामियातुन, और वो यूनिवर्सिटी में तालिबात हैं। मन हा यस। उला मन हा उला इन निसाउत तवाल, ये लंबी औरतें कौन हैं? जी। हुन्ना तलीबातुन मन अमेरिका, ये हुन्ना अमेरिका, तबीबातुन। हुन्ना तबीबातुन मिन अमेरिका, ये अमेरिका डॉक की डॉक्टर्स हैं। अब तबीब अब ये तबीबातुन, अमेरिका की डॉक्टर्स हैं। जी, ये अमेरिका की डॉक्टर्स हैं। अब तबीबातुन खरजना मिनल मुस्तफशा, मुस्तशफा, मुस्तशफा। मुस्तशफा, मुस्तशफा, ये मुस्तशफा का मतलब होता है हॉस्पिटल। जी, ये डॉक्टर्स हॉस्पिटल के बाहर निकली, डॉक्टर्स हॉस्पिटल से निकली। डॉक्टर्स हॉस्पिटल से निकली। ये भी पढ़ना है सर, इकरा। चलिए राज मोहम्मद भाई, इसके बाद आप पढ़िए। जी। इसको जमा में कन्वर्ट करना है ना, इसको पढ़िए। अल मुदर्रिसतु ज़हबत इलल फ़स्ल, अत्तालिबतुल जदीदतु जलसत फिल फ़स्ल। ये जो लिखा हुआ है ना, राज मोहम्मद भाई शायद नहीं है। चलिए उमैर भाई आप पढ़िए। अल मुदर्रिसतु ज़हबत इलल फ़स्ल,
المدرسات ذهبن إلى الفصل. جی الطالبات الجديدة جلست في الفصل. جی الطالب الطالبات الجدد جلسن في الفصل. بنت محمد ذهبت إلى المدرسة. بنات محمد ذهبن إلى المدرسة. بنات محمد کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ بنات بنت محمد. مضاف ہے، محمد مضاف الیہ ہے. بنات محمد جی ذهبن إلى المدرسة. جی چلیے آگے جو ہے اس کو بھی پڑھیے عمیر بھائی. هذا أخي. جی هذه أختي. هذا رجل. جی هؤلاء مدرسون. رجالن ہے، رجالن ہے، اس کو رجل نہیں پڑھنا ہے. هؤلاء رجال. جی هؤلاء مدرسون. جی هؤلاء طالبات. هذه أمي. هذا أبي. هذه طالبة. هؤلاء طبيبات. هؤلاء تجار. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ صحیح ہے. چلیے کیا جی حضرت الائی کا لگا سکتے ہیں اس میں؟ الائی کا طالب الائی کا ابھی پڑھا نہیں ہے نا آپ نے؟ جی ٹھیک ہے. الائی کا جب پڑھیں گے تب لگائیں گے. جی چلیے جی اس کو پڑھیے. سید عمیر بھائی اس کو بھی پڑھیے. من هذا الرجل. جی هو مدرسنا. جی أين الطالبات. هن في الفصل. من هؤلاء الفتية. هم أبناء المدرس. أين الطالبات الجديدة. ہم ابناء المدرس نہیں، مدرسی مضاف الیہ ہے نا تو. هم أبناء المدرس. أين الطالبة الجديدة. هي في المكتبة. من هؤلاء الناس. هم حجاج من الهند. جی أين الطبيبات. هن في مستشفى الولادة. جی من هذا الولد الذي خرج من بيتك. جی هو ابن أخي. جی من أين هؤلاء الضيوف. جی هؤلاء هم من الرياض. جی من أين من أين هؤلاء الممرضات. جی هن من الفلبين. جی من هذه الفتاة. جی هي بنت المدرسة. ٹھیک ہے جی. عاشق بھائی یہ جو نیچے ورڈز لکھے ہوئے ہیں ان سب کی جمع بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اختن اخوتن بنتن اختن کی بنات اختن کی جگہ اختن کی جگہ. اخوتن جی بناتن بنتن کا جی جمع بنات. مسلماتن مسلماتن طبیبتن طبیباتن طبیبن طبیباتن زوج زوجتن زوجاتن فتاتن فتياتن جی كبيرة كبار جی طويلة طوال جی جديدة جدد أخن جدودن وطن جدد نہیں جدودن. جدد
जी जुदुदुन, उसको जुदुदुन जी, पढ़ेंगे। जुदुदुन, एक उखुन, इखवतुन, कबीरुन, किबारुन, जदीदुन, जुदुदुन। जी चलिए सही है। हाँ जी। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए आपको हमने बताया है इससे पहले कि जो इसमें इशारा है ना, हाजा, उसकी जमा आती है हाउलाई। करीब के लिए हाजा इस्तेमाल किया जाता है तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हाउलाई, ठीक है। लेकिन जब हम जालिका इस्तेमाल करेंगे तो जालिका की जमा आती है उलाइका। जालिका की क्या जमा आती है? उलाइका। उलाइका। जी। तो जालिका का तर्जमा हम करेंगे उलाइका से, सॉरी, जालिका की जमा जब हम लाएंगे तो उलाइका से उसका तर्जमा करेंगे, ठीक है। तो उलाइका ये भी जमा है। ये भी मुदक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उलाइका, जैसे हा उलाई आप मुदक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसे ही उलाइका भी। जैसे देखिए, हा उलाई इखवती, बस फर्क किसका होगा? माना का होगा कि हा उलाई का मतलब ये सब और उलाई का मतलब वो सब, ठीक है ना। तो जी। तर्जमा होगा, हा उलाई इखवती व उलाई असदिकाई, ये सब मेरे भाई हैं, व उलाई असदिकाई, और वो सब मेरे दोस्त हैं, ठीक है ना। हा उलाई इखवती, ये सब मेरे भाई हैं, व उलाई असदिकाई, और वो सब मेरे दोस्त हैं। उसके बाद मन उलाई का रिजाल तिबालु, मन उलाई का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है तो उलाई का तर्जुमा वो सब करेंगे। अर्रिजाल आप जानते हैं रजुलिन की जमा, अफ्तिवाल ये भी लंबे, ये भी जमा है। तो मन उलाइक अर्रिजाल अफ्तिवाल, ठीक है। वो सब लंबे आदमी कौन है? मन उलाइक अर्रिजाल अफ्तिवाल, वो सब लंबे आदमी कौन है? और इसको आप लोग जो है ना अर्रिजालु तिवालु, यानी इसको पेश पढ़िएगा। क्योंकि हमने बताया था कि जेर पढ़ने की वजह सिर्फ ये होती है कि उससे पहले कोई हर्फ जर होता है। हर्फ जर में से कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया है, फी है, इला है, मिन है, आला है, ये सब वर्ड्स है। अगर ये सब वर्ड्स जो है, ये सब वर्ड्स जो है अगर दाखिल हो किसी वर्ड के ऊपर तो जेर पढ़ा जाता है। या दूसरी सूरत ये है जेर पढ़ने की, तो उसके ऊपर जो है, या दाखिल है, दूसरी सूरत ये है कि वो मुजाफ इले बन रहा हो, ठीक है, तो उस वक्त जेर पढ़ते हैं। अगर ऐसी कोई चीज ना हो तो आम तौर से पेश ही पढ़ते हैं। और मुब्तदा यानी जुमला जो होता है ना, वो उसमें जुमला इसमें अब दो चीज होती है, उसमें मुब्तदा और खबर, इसमें दोनों क्या होता है, दोनों पे पेश पढ़ते हैं। इसलिए मन उलाइक रिजालु तिवालु, वो सब लंबे आदमी कौन है? हम अतिब्बाउ मिन अमरीका, वो सब अमरीका के डॉक्टर्स हैं, वो सब अमरीका के डॉक्टर्स हैं। मन उलाइक निसाउ, अन्निसाउ इम्राअतुन की जमा है औरत। मन उलाइक निसाउ, वो सब औरतें कौन हैं? हुन्ना उम्महातु तालिबाती, हुन्ना उम्महात, उम्मुन की जमा उम्महातुन आती है। आपने पढ़ा कि उम्मुन की जमा है उम्महातुन। देखिए यहाँ पर अब तालिबाती हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए कि उम्महातुन जो है ये जमा है, और उम्महातुन मुजाफ है, और अब तालिबात मुजाफ इले है। तो अब तालिबात के मुजाफ इले होने की वजह से हम उसके नीचे जेर पढ़ रहे हैं, तो पढ़ेंगे हुन्ना उम्महातुत तालिबाती, ये सब क्या है? तालिबा की माए हैं, वो सब तालिबात की क्या है? माए हैं। उसके बाद आबा उत्तुल्लाबी इंदल मुदीरी, आबा उत्तुल्लाबी इंदल मुदीरी, यहाँ पर भी देखिए अब तुल्लाबी हम पढ़े, आपको पता है कि मुजाफ इले जो होता है यानी द सेकेंड वर्ड, वो उसके ऊपर हम क्या पढ़ते हैं? जेर पढ़ते हैं। तो आबा उत्तुल्लाबी। मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? बहुत लो थी, अब बराबर आ रही। आ रही है मौलाना। आ रही है ना? जी तो जी आ रही असल में हाँ, अब ठीक आ रही है आवाज? है। जी आ रही है। जी। आबा उत्तुल्लाबी इंदल मुदीरी, तो आबा उत्तुल्लाबी पे हमने तुल्लाबी पे जेर क्यों पढ़ा? इसलिए कि अब तुल्लाब ये क्या मुजाफ है, और हम आपको मुजाफ मुजाफ इले के बारे में बता चुके हैं कि मुजाफ जो मुजाफ इले जो होता है उसके नीचे हमेशा जेर आता है।
تو आबा तुल्लाब इंदल मुदीर, तलबा के वालिद। आबाउन जो है ना ये अबुन की जमा है, आपने पढ़ा। अबुन की जमा क्या आती है? आबाउ। तो तलबा के वालिद इंदल मुदीरी, डायरेक्टर के पास है। किस पास है? डायरेक्टर के पास है। इंदा का माना भी आप लोग। उसके बाद देखिए, उलाइका निसाउ, लेकिन इससे पहले एक और हमजा लगा, तो हम इसको पढ़ेंगे। उलाइका निसाउ, क्या पढ़ेंगे? उलाइका निसाउ। एक हमजा जो है वो इस्तिफाम का यानी सवाल का है। तो उलाइका निसाउ खालातुका या मरियम, क्या वो सब औरतें खालातुका, तुम्हारी क्या है? खालाएं हैं। खालतुन आपने पढ़ा, खालतुन का माना होता है खाला, और इसकी जमा आती है खालातुन, ये खालातुन। तो क्या वो सब औरतें तुम्हारी खालाएं हैं? या मरियम, ए मरियम। ठीक है। उसके बाद ला हुन्ना अम्माती, नहीं हुन्ना अम्माती। अम्मतुन आपने पढ़ा कि अम्मतुन का माना होता है फूफी। अम्मतुन का मतलब हुआ फूफी, और इसकी जमा आती है अम्मातुन। तो हुन्ना अम्माती का क्या मतलब होगा? वो सब मेरी फूफियां हैं। ला हुन्ना अम्माती, नहीं वो सब क्या है? मेरी फूफियां हैं। हाउलाई अतिब्बाउ व उलाइका मुहद्दिसून। अतिब्बाउ आपने पढ़ा, तबीबुन की जमा है अतिब्बाउ। तो ये सब डॉक्टर्स हैं। व उलाइका मुहद्दिसून, और वो सब क्या है? मुहद्दिसून। मुहद्दिसून का लफ्ज आपने पढ़ा इंजीनियर के माना में, तो इसकी जमा क्या आती है? मुहद्दिसून। ये सब डॉक्टर्स हैं। और व उलाइका मुहद्दिसून, और मुहद्दिसून। वो सब मुहद्दिसून इंजीनियर्स। मुहद्दिसून, मुहद्दिसुन की जमा है। वाव और नून के साथ जमा इस्तेमाल करते हैं। तो वह उलाइका मुहद्दिसून, वो सब इंजीनियर्स हैं। उसके बाद हाउलाई रिजालु फुकराउ, हाउलाई रिजालु फुकराउ, ये सब मर्द क्या है? फुकराउ, फकीर है। देखिए, फकीरों की जमा आती है फुकराउ, गरीब के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हाउलाई रिजालु, हाउलाई रिजालु फुकरा, ये सब मर्द क्या है? फुकरा, गरीब है या फकीर है। व उलाइका अगनिया, और वो सब क्या है? मालदार है। व उलाइका अगनिया, और वो सब मालदार है। उसके बाद उलाइका तुल्लाबु ज़िआफुन, उलाइका तुल्लाबु ज़िआफुन। अब तुल्लाबु ज़िआफुन, ज़ईफुन की जमा ज़िआफुन। ज़ईफुन का मतलब कमजोर, ज़ईफ, और उसकी जमा आती है ज़िआफुन। या आपको अच्छे से जुबानी याद होनी चाहिए, और एक वर्ड्स जो है, हर एक वर्ड आपको याद होनी चाहिए जुबानी। तो हाउलाई रिजालु फुक़राउ व उलाइका अगनियाउ, फुक़राउ फकीर की जमा है, अगनियाउ गनिय्युन की जमा है। के बाद उलाइका तुल्लाबु ज़िआफुन, वो सब तलबा क्या है? कमजोर हैं। ज़िआफुन ज़ईफ की जमा, वो सब तलबा कमजोर है। मन उलाइका रिजालु, मन उलाइका रिजालु, वो सब मर्द कौन है? मन उलाइका रिजालु, वो सब मर्द कौन है? वो वुज़राउ, वो सब क्या है? वजीर हैं। वुज़राउ वजीर की जमा है, तो इसका मतलब होगा वजीर। ये जितने भी वर्ड्स आपके सामने आए, इन सबको आपने जुबानी याद करना है। जी। उसके बाद देखिए, एक्सरसाइजेस की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है? इसमें देखिए, इसमें नीचे जो सेंटेंसेस हैं उसमें जो मुब्तदा है, मुब्तदा का मतलब होता है जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है ना, शुरू में जुमला इस्मिया में जो जो सब्जेक्ट होता है उसी को क्या कहते हैं? मुब्तदा कहते हैं। तो मन ज़ालिकल फता है, इसमें आप देखिए सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और कुछ कुछ में क्वेश्चन है, कुछ कुछ में आंसर्स हैं। इसमें आप देखिए कि जो भी सब्जेक्ट है, मुब्तदा है, वो सिंगुलर यूज हुआ है। उसमें उसको आपने क्या करना है? उसको जमा में कन्वर्ट करना है। जाहिर है जब जमा में कन्वर्ट करेंगे
تو اس میں اشارہ جو اس سے پہلے لگا ہوگا اس کو بھی جمع آپ نے کرنا پڑے گا. اور ایگزامپل یہاں پر دیکھیے، ایگزامپل جو دیا ہے مثال میں وہ دیکھیے آپ، ذالک الرجل مدرس لکھا ہوا ہے، رائٹ. ذالک الرجل مدرس. تو ذالک الرجل مدرس میں آپ اس کو دیکھیے آگے کنورٹ کیا ہے جمع میں، اولئک الرجال مدرسون. تو رجل جو مبتدا ہے اس کو بھی جمع میں کنورٹ کیا، اور اس کے ساتھ جو اس میں اشارہ لگا ہوا ہے ذالکا، ذالکا کی جمع کیا آتی ہے؟ اولائک. اولئک. جی. تو اولئک کا استعمال کیا. اور مدرسون بھی کیا ہے؟ سنگولر ہے، اس کو بھی جب جملہ جمع میں بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مدرسون. تو ایسے ہی یہ اس کو بنانا ہے. چلیے اس کو پڑھیے. شیخ عمران بھائی آپ پڑھیے اس کو. جی عمران بھائی. عمران بھائی کی طرف آواز نہیں جا رہی ہے. چلیے تو آپ پڑھیے طلحہ بھائی. جی. من ذلك الفتى. جی. ہوں. کیسے بنائیں گے؟ ہوں. کون یہ کوشچن من. کو کوشچن ہی رہنے دینا ہے، بس جی جو سنگولر ورڈس ہے اس کو جمع میں کرنا. جی. من من اولئک فتیات. فتح تو مذکر ہے نا، الفتح، الفتح کا من مطلب کیا ہوتا ہے؟ من اولئک فتیاتی. فتن کی جمع کیا آتی ہے؟ کس کو معلوم ہے فتن کی جمع، الفتح کی جمع کیا آتی ہے بتائیے. فتح کی جمع فتیاتی. وہ تو فتیات. فتاتن کی جمع ہے بھائی. جی. فتیات تو فتاتن کی جمع ہے، اور آپ نے الفتح کی جمع بھی پڑھی ہے، الفتیتو. تو کیسے بنائیں گے؟ الفتیتو جمع آتی ہے. جی بنائیے. الفتیت. جی. من اولئک الفتیت. جی ٹھیک ہے، آگے. جی. من أين ذلك المدرس. جی. من أين ذلك المدرس. جی. ہاں. من کا من ہی رہے گا کیا مولانا اس کا؟ ہاں وہ تو ویسے ہی رہے گا. من آئینہ أين کا بھی وہ ویسے ہی رہے گا. ہاں وہ کوشچن ہے نا، وہ تھوڑی بدلتا ہے. جی. من کوشچن کی من جمع ومع نہیں آتی ہے. جی. من أين أولئك المدرسون. جی. جی. تل تلك الفتاة تلك الفتاة بنت الطبيب. بنت طبیب کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ بنت الطبيب. جی. جی. أولئك الفتيات. أولئك الفتيات جی. بنات الأطباء. بنات بنات الأطباء. أطباء. بنات الأطباء. جی. هذا طالب. یہ من انکلترا وذلك من. هذا الطالب من انگلترا وذلك من فرنسا. جی. یہ اس کا کیا مطلب مانا ہے مولانا؟ یہ نیا ورڈ ہے. نہیں نیا ورڈ نہیں، ایک سے پہلے آ گیا انگلترا کا. جی کیا معنی بتایا تھا ہم نے انگلترا، کسی کو پتا ہے؟ جی انگلینڈ. جی. انگلینڈ. یہ فرنسا، فرانس. ہاں. هذا طالب من انكلترا وذلك من فرنسا. 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 جی. ہم.
هؤلاء طالبات هؤلاء طالبون من انکل الطالب کی جمع الطلاب آتی ہے سوری مولانا. سوری هؤلاء الطلاب من انکل ترا جی. ترى وأولئك ترا نہیں ترا ترا. ترى انکل ترى وأولئك من فرنسا فرنسا نہیں فرنسا. فرنسا جی. أذلك المهندس مسلم مسلمون جی. مسلم جی. أولئك المهندسون مسلمات مسلمات تو مؤنث کے لیے ہو جائے گا. مسلمون جی. هذه المرأة ممرضة وتلك طبيبة جی. هؤلاء من هذا الولد الطبيب جی. هذه المرأة ممرسة وتلك طبيبة کا بنائیے. جی هؤلاء مرأة مراتن کی جمع نساؤن آتی ہے کئی مرتبہ بتا چکے ہیں. مرأة اس کی جمع نساؤن آتی ہے. مراتن کی جمع جی نساؤن. هؤلاء نساء ممرضة دیکھیے هذه المرأة المرأة پہ الف لام داخل ہے. جب اس کو جمع میں داخل کریں گے تو اس کو بھی الف لام لگائیں گے. نساء هؤلاء النساء هؤلاء النساء تو جب الف لام داخل ہو گیا تو اس پہ تنوین کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ جی النساء پورا ممر پڑھیے. هؤلاء هؤلاء النساء ممرضات وأولئك جی. وأولئك طبيبات جی ٹھیک. من هذا الولد الطويل جی. جی من من أولا من أولا من هؤلاء من هؤلاء من هؤلاء کا کیا ہوتا ہے؟ نہیں من هؤلاء هؤلاء میں کا کہاں سے آ گیا؟ نہیں سوری سوری وہ اولائی کا آ رہا تھا مولانا یہ اولائی کا ہے نا اور وہ جو ہے نا وہ آ جا رہا تھا تھوڑا کنفیوژن ہو گیا تھا جی. من هؤلاء ولدون ولد کی جمع کیا آتی ہے؟ ولد کی جمع کیا آتی ہے؟ ولد کی جمع والد نہیں ولد کی جمع والدون نہیں ولد کی جمع اولاد آتی ہے. ہاں کئی مرتبہ آ چکا ہے. آپ لوگ یاد نہیں کریں گے ورڈس کو کیسے جمع یاد رہے گا. میں بار بار کہتا ہوں کہ ورڈس کو جمع کے ساتھ یاد کیجیے. جی من هؤلاء الأولاد أولاد طوال جی. تلك الفتاة الصغيرة أخت حامد تلك الفتاة الصغيرة أخت حامد. حامد جی. أولئك أولئك فتية الصغار آه، أخ حامد آپ اس کا من هذا الولد الطویل کا آپ نے کیسے بنایا؟ پھر سے بنائیے. من هذا الولد الطويل جی. من هؤلاء الأولاد الطوال طوال نہیں طوال. طوال جی. من هؤلاء أولاد الطوال جی. تلك الفتاة الصغيرة أخت حامد
اخت حامد. أخت حامد. جی. أولئك الفتية الصغار صغار. الفتاتو ہے تو الفتاتو مؤنث ہے، اس کی جمع فتیتن نہیں آتی ہے. الفتا اور الفتاتو الفتيات. جی. أولئك الفتيات الصغار. اولئک الفتيات الصغار. أولئك الفتيات الصغار. أختي حامد. اختی حامد نہیں. اخت واحد ہے، اس کو جمع میں لائیے نا. بھائی اختن کی جمع کیا بتایا آپ کو؟ أخوات حامد. اخوات حامد. أخوات حامد. جی چلیے جی. تلك المرأة أم الطالبة. أم الطالبة. ام الطالبة. ام الطالبة. أم الطالبة. جی. أولئك النساء أمهات الطالبة. أولئك النساء أمهات الطالبات. أمهات الطالبات. ذلك الرجل عالم كبير. عالم كبير. عالم كبير من المملكة. من المملكة. من من المملكة. المملكة العربية السعودية. من المملكة العربية السعودية. من المملكة العربية السعودية. من المملكة العربية السعودية. جی. جی. أولئك الرجال. بھائی جب ہم نے کہہ دیا کہ الف لام اگر کسی ورڈ پہ آئے تو تنوین نہیں آئے گا، تو آپ بار بار تنوین کیوں پڑھتے ہو؟ أولئك الرجال. جی. عالم کی جمع علماء آتی ہے، کبیر کی جمع کبار آتی ہے، سب پڑھ عبارت. چکے ہیں آپ. جی. أولئك الرجال علماء كبار. كبار من المملكة العربية السعودية. جی ٹھیک ہے چلیے. اس کے بعد جو ایکسرسائز نمبر 2 ہے، اس کو آپ لوگ کر کے لائیے گا. اس میں کیا کرنا ہے، اس میں دیکھیے ذالک جہاں تلک پر اولئک بھی لگانا ہے. ہاں جی ذالکا تلکا اولائکا جہاں پر بھی مناسب ہو وہ لگانا ہے. کہیں پر ذالکا مناسب ہوگا تو وہ لگائیے، کہیں پر تلکا مناسب ہوگا تو وہ، کہیں پر اولائکا مناسب ہو تو وہ لگانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایکسرسائز نمبر 3 میں جو ہے ورڈس جو مفرد لکھے ہوئے ہیں ان سب کی جمع یاد کرنی ہے اور ان سب کی جمع لکھنی ہے. ان کی جمع کیا آتی ہے، اب ان کی جمع کیا آتی ہے، خود سے میں نے بتا بھی دیا. اس کے بعد نیچے ایکسرسائز نمبر 4 میں جمع لکھے ہوئے اصدقاء ہے، اغنیاء ہے، اقویاء ہے، اطباء، یہ سب جمع لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. فقراء، زملاء، وزراء، علماء، یہ سب لکھے ہوئے سب جمع ہے. ان سب کو پڑھنا اور ان سب کا سنگولر بتانا ہے، ان سب کا سنگولر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کو بتا دیا کہ بھائی کہ ذالکہ کی جمع اولائکہ آتی ہے، وہ ہم نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ بھائی اولائکہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے فعل میں پڑھا، ایک ذہبو آپ نے پڑھا اور ایک ذہبنا پڑھا. ذہبو جو ہے یہ مذکر کی جمع ہے. ٹھیک ہے. اور ذہبنا یہ کس کی جمع ہے؟ مؤنث کی. مؤنث کی جمع ہے. غائب مؤنث کی جمع ذہبنا اور غائب مذکر کی جمع ذهبوا. ذہبو. ویری گڈ. اس کے بعد نیو ورڈس ہے، اس کو یاد کرنے دیکھیے. جتنے بھی نیو ورڈس ہیں آپ سب کو اپنی نوٹ بک میں لکھیے. اب تک کم از کم 100 سے زائد ورڈس آ گئے ہوں گے آپ کے سامنے. میں تو کم ہی بول رہا ہوں، 100 سے زائد ورڈس آ گئے ہوں گے، لیکن ہم کو معلوم نہیں کہ آپ کو کتنے یاد ہے. میں جب
फ्राइडे को टेस्ट लूंगा तो 100 के 100 वर्ड्स आपसे पूछूंगा, वो जितने भी वर्ड्स आए मैं ज्यादा एग्जाम जो आपसे लूंगा वो वर्ड्स का लूंगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, वर्ड्स आपको याद होने चाहिए अच्छे से। अगर ये वर्ड्स आपको याद, वर्ड्स अगर आपको ज़ईफ़ुन का याद मतलब नहीं, मेहमान। नहीं नहीं वो ज़ईफुन आता है, ज़ईफुन का मतलब मेहमान होता है। और ज़ईफुन जब आइन से हो तो इसका मतलब होता है कमजोर। कमजोर। ज़ईफुन, जी इसमें ज़यूफ़ुन आइन पे मेहमान। जबर, इसमें आइन पे जबर दे दिया है, गलत लिखा हुआ, ज़ईफुन लिखा हुआ इसमें, तो ज़ईफुन होगा, ठीक है। ज़ईफुन बगैर आइन के हो तो वो ज़ईफुन होता है मेहमान, उसकी जमा ज़ुयूफुन आती है। लेकिन जब ज़ाइफुन आइन से हो तो इसकी जमा ज़िआफुन आती है, कमजोर के माना में। जी। जी उम्मुन की जमा भी इससे पहले भी हम बता चुके हैं आपको, उम्महातुन आती है। अबुन की जमा हम आपको बताया अभी कि अबुन की जमा आबाउ आती है। इसके बाद हमने बताया आपको कवियुन एक लफ्ज है, कवियुन की जमा अक़वियाउ आती है। कवि आलिमुन है, आलिम, कवियुन मतलब ताकतवर, इसकी जमा अक़वियाउ। कवियन आलिमुन है, माने? आलिम, कवियुन मतलब ताकतवर, ताकतवर के लिए कवियुन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और उसकी जमा इस्तेमाल करते हैं। जो है ना इसका माना आलिम, आलिम से करते हैं। और आलिम का असल माना जो होता है ना वो आलिम कहते हैं साइंसदा को, ठीक है ना। साइंसदा के लिए भी आलिम का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, उलमा साइंसदां हजरात। और आलिम, आलिम और उसकी जमा उलमा। तो इन जो वर्ड्स है ना, इन वर्ड्स को आप याद कीजिएगा। ये मुफरद है, पीछे पीछे जमा अल्फाज आए हैं उनके मुफरद भी आपको याद याद होने चाहिए, जमा भी याद होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पर जो वर्ड्स है वो वर्ड्स आपको याद हो, जमा के साथ याद हो। जब तक आपको वर्ड्स की जमा याद नहीं रहेंगे, मालूम नहीं रहेंगे, तब तक आप हाउलाई और उलाइका का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाउलाई और उलाइका का इस्तेमाल आप उसी वक्त सही कर सकते हैं जब आपके पास वर्ड्स के जमा भी आपको याद हो तब। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप याद नहीं कर पाए, जुमले नहीं बना पाएंगे। जुमले बनाने के लिए जरूरी है कि आपको ये याद होना चाहिए। जी अम्मतुन की ये जमा क्या काम है? कर लीजिए। सॉरी, इसकी जमा अम्मतुन। आम्मतुन, आइन से आम्मतुन, फूफी को कहते हैं, उसकी जमा आम्मातुन, आया अभी पीछे, आम्मातुन इसकी जमा आती है। और एक लफ्ज है आम्मुन, बगैर गोल ताकि अगर आम्मुन हम लिखें, ये भी वर्ड आ चुका है आपके सामने, वो मुफरद और जमा के आमाम। साथ आता है। इसकी जमा आमामुन आती है, जी वो आपने पढ़ लिया। देखिए इसमें जो है ना, इसमें इशारा जो आपने अभी पढ़ा है कि जालिका की जमा उलाइका आती है और हाजा की जमा हाउलाई आती है। हमने बताया जैसा कि हाउलाई और उलाइका जो है ये सब किसके लिए इस्तेमाल होता है, जमा के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। फर्क बस इतना है कि हाउलाई हाजा की जमा है और उलाई दालिका की जमा है। ये तो जमा के लिए, लेकिन अगर डुअल के लिए हम इस्तेमाल करें तो डुअल के लिए इसमें इशारा में अलग वर्ड्स है, वो आपके सामने आगे आएगा, ठीक है ना। जैसे हाजा का डुअल होता है हाजानी, ठीक है। और जालिका का डुअल होता है लानी का, वो आपके सामने आगे आएगा, ठीक है। वो आगे आपके सामने आएगा तो वो आप पढ़ लेंगे। तो बस ये ध्यान में रखिए कि उलाइका और हा उलाई जो है ना, इसको डुअल के लिए यूज नहीं कर सकते, ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। कभी कभी इसको करते हैं लेकिन ग्रामेटिकली जो है ना इसका डुअल के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं, बल्कि डुअल के लिए स्पेसिफिक वर्ड है हाजानी और जानी का, ये आपके सामने आगे आएगा तो आप समझिए, ठीक है। जी। चलिए, चलिए आज हम अपना सबक इसी पर खत्म करते हैं। कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। ये ज़ईफ़ुन का माना है ज़ियाफ़ुन, जमा इसका ज़ियाफ़ुन। ज़ईफ़ुन का याफुन इसके जमाने, ये जी, कमजोर, ये कमजोर। नीचे जो लिखा हुआ है ज़ईफ़तुन का ज़ियोफ़ुन है इसका, ये मुज़क्कर है, ये मुन्नस। नहीं, दोनों ज़ईफ़तुन और ज़ईफ़ुन दोनों के लिए ज़ियाफुन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों जी के लिए, मुन्नस। लेकिन हाँ, लाइकुन लेकिन माने? ये है कि अगर कमजोर, कमजोर ज़ईफ़ुन कमजोर, ज़ियाफुन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ज़ईफ़ुन के लिए भी और ज़ईफ़तुन के लिए। आशिफ भाई आपकी तरफ से बहुत शोर आ रहा है।
جی چلیے، سمجھ میں آ گیا سب کچھ؟ جی چلیے. جی دوسری کلاس کا ٹائم ہو گیا، اب دوسری کلاس شروع ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 منٹ میں شروع کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ.
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں